سورہ مبارکہ المومنون، اللہ اپنے اس کلام میں حق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اتباع کر لے ان کے خواہشات، ان کی نفسانیات کی، لفسدت السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین ومن فیہن، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب فاسد، وہ سب بگاڑ کا شکار ہو جائے، تباہی مچ جائے، بربادی پھیل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے اگر حق پیروی کرنے لگے خواہشات نفسانی کی۔ خواہشات نفسانی میں ایک خواہش ہے حب جاہ، کرسی کی خواہش، منصب کی خواہش، جی سرداری کی خواہش، سربراہی کی خواہش، قیادت کا بخار، یہ خواہشات نفسانی کا ایک عنوان ہے۔ اسی طرح حب مال، حب شہرت، پھر خود خواہشات نفسانی میں ایک عنوان عجب کا ہے، خود پسندی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ عجب اسے کہتے ہیں، خود پسندی۔ میں سے باہر آتا ہی نہیں ہے، اپنی تعریف سننے سے بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلسل اسی کی بات ہوتی رہے، اور خود بھی اپنی ہی بات کرتا ہے۔ کوئی اس کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا، کوئی اس کے نزدیک قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر طرح کا کمال اسی میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجب جو ہے، خود پسندی، یہ اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک شیوع پا جانے والی، عام ہو جانے والی، مشہور ہو جانے والی، عام پھیلی ہوئی بیماریوں میں سے ایک بیماری، وہ بیماری جو پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے، ان میں سے ایک بیماری عجب کی ہے۔ ان خواہشات نفسانی میں سے ایک خواہش خاندان پرستی ہے، کہ کسی طرح میرا خاندان، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، ہاں اگر اہل ہو، قابل ہو، تو پھر جو مقربین ہوتے ہیں، جو ارحام ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہمسائے ہوتے ہیں، جو شہر والے ہوتے ہیں، جو علاقے والے ہوتے ہیں، ان کو اولویت حاصل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ قابل ہو۔ اب اپنے نااہل کو دوسرے اہل پر ترجیح دے دی جائے تو اسے خواہش نفسانی کہا جاتا ہے۔ اپنے نااہل کو دوسرے اہل پر ترجیح دینا، یہ خاندان پرستی ہے، یہ قبیلہ پرستی ہے، یہ جس کو کہہ لیجئے کہ تعصب ہے، اور ایک لفظ بہت زیادہ ہمارے شہر میں عام رہا، یہ قوم پرستی ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف اگر ہو تو وہ عین دین ہے، وہ عین شریعت ہے، وہ عین اخلاقیات ہے، وہ عین مذہب ہے، کہ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی قابل ہے، آپ کو اپنے علاوہ، اپنے عزیزوں کے علاوہ کوئی قابل نہیں مل رہا، تو پھر اس کو، یا مل رہا ہے تو وہ قابل نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو نہیں رکھ رہے، اس وجہ سے اسے آپ ترجیح نہیں دے رہے کہ وہ آپ کا عزیز ہے، آپ اس وجہ سے اسے یہ عنوان، یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ قابل ہے۔ ایک لمبی لسٹ بنے گی خواہشات نفسانی کی۔ آپ کچھ دیر میری ان مثالوں میں سن 11 ہجری میں چلے جائیے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ اور بلند صلوات نبی کی ذات۔
کہا کیا جا رہا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو. یہ سوچنا، یہ بولنا کہ عوام پسند نہیں کرتی، لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک خاندان میں نبوت بھی ہو، کیونکہ بنی ہاشم میں نبوت پہلے سے تھی، تو اس لیے ہم نے علی کو خلیفہ نہیں چنا، کہ عوام پسند نہیں کرتی. میں اس بحث میں جانے سے پھر گریز کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہی تھا کہ عوام پسند نہیں کر رہی تھی یا خواص پسند نہیں کر رہے تھے؟ میں نہیں چاہنا چاہ رہا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور کہوں. کتنا اس مائک کی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہوں. یہ مائک کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ ہم کھل کے نہیں بول پاتے. یعنی کھل کے بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ بھی کھل کے بیان نہیں کر پاتے، ہم اپنا نظریہ بھی کھل کے بیان نہیں کر پاتے، اس لیے کہ میری تعبیر کے مطابق جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کے بعد کیسے سمجھیں گے؟ تو بات وہاں تک جائے گی. لہذا احتیاط کر. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں بہت ہی اصولی باتوں سے آپ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو مکمل کروں. عوام پسند نہیں کرتی، لوگ پسند نہیں کر رہے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی تھی اور اب اسی خاندان میں امامت بھی آ جائے. یہ ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. بلکہ نبی مکرم کے بعد اگر عوامی نمائندہ، میں کسی اور کی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کے خیالات کے مطابق ہی انہی کے خیالات کا جواب دے رہا ہوں. شاید میرا عقیدہ یہ نہ ہو، شاید ہم میں سے بہتوں کا نظریہ یہ نہ ہو، لیکن اگر اس زبان میں بات کی جائے گی کہ عوامی نمائندے امت نے چنا، عوام نے چن لیا، اہل حل و عقد نے رائے دی اور عوام نے پسند کر کے سب نے اتفاق کر لیا، اگر یہ اسی انداز سے بھی بولنا سوچنا ہے نا، تو عزیزان گرامی نبی مکرم کے بعد پہلی جمہوری حکومت اگر بنی ہے تو وہ علی کی بنی ہے. جس خلیفہ کو صلوات پڑھے ذرا محمد وعلم، یعنی عوام نے اگر چنا ہو، اگر عوام کو آپ کا عنوان اور کسوٹی بنا رہے ہیں کہ عوام طے کریں گے، اگرچہ ولایت کا عنوان، نبوت اور رسالت کا عنوان، امامت اور ولایت اور خلافت کا عنوان الہی ہے. میں بھی عرض کروں گا اپنی اس تمیزی گفتگو میں، کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو پیوست کر رہا ہوں، یہ الہی منصب ہے، یہ آسمانی منصب ہے. ان کا انتخاب بندوں کو، ان کا انتخاب کرنے کا حق بندوں کو حاصل ہی نہیں ہے. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ اگر عوامی بات بھی ہوگی تو پہلا عوامی نمائندہ اگر کوئی بنا ہے بعد از نبی تو وہ مولا کائنات بنے. سارا شہر، سارا عالم اسلام جمع تھا مدینہ منورہ میں. مولا علی سے پہلے کے حالات آپ کے پیش نظر رہے، جو کچھ ہوا، دارالامارہ کا گھیراؤ ہوا، پانی بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد ساری امت نے، یعنی پورا عالم اسلام جمع ہو کر مولا علی کی گلی کوچے، مولا فرماتے ہیں میرے پیر کا انگوٹھا چھل گیا، میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے. اتنا مجمع اس وقت کے عالم اسلام مکمل مولا کے دروازے پہ تھا. خواص تو کہہ کے تھک گئے تھے، مولا قبول نہیں کر رہے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی، ایک مومن کی بات ٹالوں، دوسرے مومن کی بات ٹالوں، چوتھے مومن کو کہوں کہ نہیں، پانچویں مومن کو کہوں کہ نہیں میں یہ قبول نہیں کرتا، کتنا کرتا میں. مولا کا گویا یہ مفہوم پیغام کا یہ ہے کہ جب مجھ پہ حجت تمام ہو گئی، میرے اوپر حجت قائم ہو گئی، یہ لفظ مولا کے، حجت قائم ہو گئی میرے اوپر، کیا میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ میں قبول کر لوں. اور پھر قبول کرنے کے بعد مولا کائنات نے، یعنی 100% مئہ بالمئہ 100% جس کو امت نے اپنا سربراہ اس قاعدے کے مطابق چنا جس قاعدے کے مطابق پہلے گمان کیا گیا.
اس قاعدے کے مطابق جب حضرت کا انتخاب عوام نے کر لیا جس کو پہلے سے اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا. جی اللہ نے تو غدیر کے میدان میں منتخب کیا ہوا تھا, تم تو 25 سال لیٹ آئے ہو. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. پورے 25 سال کا دوران ہی تم تو 25 سال کے بعد آئے ہو. یہ تو واقعہ, یہ فیصلہ تو اللہ نے بہت پہلے کر دیا تھا, نبی مکرم کی زندگی میں کر دیا تھا. لیکن ٹھیک ہے تم 25 سال کے بعد آئے, اس فیصلے کو آج تم مان رہے ہو, اس فیصلے کو آج تم مان رہے ہو جو فیصلہ غدیر. صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پر. تو ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا اتنا بگاڑ ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں خلافت چند شرائط کے تحت قبول کر رہا ہوں, یعنی یہ حکومت, خلافت بے معنی حکومت.